آج جون کی 2 تاریخ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ 2 جون 1886 امریکہ کے صدر کارول کلیولینڈ نے شادی کی۔ یہ وہ واحد شادی تھی جو وائٹ ہاؤس میں ہوئی، اور یہ واحد امریکی صدر ہیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس کو ایز اے شادی ہال استعمال کی۔ گروور کلیولینڈ 2 مرتبہ صدر رہے، ایک مرتبہ امریکہ کے 22ویں صدر اور دوسری مرتبہ امریکہ کے 24ویں صدر۔ اس طرح بھی یہ امریکہ کے واحد صدر تھے جو نمبروں کے حساب سے 2 مرتبہ رہے۔ لوگ اس سے زیادہ عرصہ میں صدر تو رہے، لیکن یہ کوئی اس طرح سے شمار میں نہیں آتا کہ پہلے صدر ہو پھر درمیان میں نہ ہو اور پھر دوبارہ یعنی 2 مرتبہ صدر رہے۔ 2 جون 1896 مارکونی نے اپنی ایجاد رجسٹرڈ کرانے کی درخواست دی۔ ایجاد کا نام تھا ریڈیو۔ دراصل تو ریڈیو ایڈیسن کی ایجاد ہے۔ ایڈیسن نے اپنے ملازم مینلو پارک کے ساتھ مل کر اس کو ایجاد کیا تھا اور 1885 میں اس کو امریکہ میں رجسٹرڈ کرایا، لیکن بعد ازاں مارکونی کمپنی نے اس کے رائٹس خرید لیے اور اسے ریڈیو کا نام دے کر اپنے نام رجسٹرڈ کرایا۔ اس طرح ریڈیو مارکونی کی ایجاد ہی سمجھا جاتا ہے۔ ریڈیو کی موجودہ شکل تک پہنچنے میں کئی سائنسدان اور بزنس مینوں کا ہاتھ ہے۔ آج ریڈیو آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اور ایک زمانہ تھا جب ریڈیو کو ایک شخص اکیلا نہیں اٹھا سکتا تھا۔ 2 جون 1919 کو امریکہ کے 8 شہروں میں تخریب کاروں نے بم نصب کیے، محض افراتفری پھیلانے کے لیے۔ 2 جون 1999 بھوٹان میں ٹیلی ویژن سروس کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں پی ٹی وی 26 نومبر 1964 کو شروع ہوا تھا، جبکہ نشریات کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں، اور وہ این ای سی ایک پرائیویٹ کمپنی ہوتی تھی اور سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر وہ ایک ٹیلی ویژن چلا رہی تھی جو کہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن تھی۔ آج بھی کئی ملک ایسے ہیں جہاں ٹیلی ویژن موجود نہیں ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں ملک جو ہے بہت بھوٹان کی معاشی صورتحال ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو، لیکن وہاں ٹیلی ویژن جو ہے وہ 1999 میں آیا، جبکہ پاکستان میں ٹیلی ویژن 1962 کے قریب آیا۔ آج 2 جون ہے۔ 2 جون 1999 کو بھوٹان میں بھوٹان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ کمپنی نے ٹیلی ویژن کا آغاز کیا۔ ایک لفظ مجھے بڑا ٹیلی ویژن کے حساب سے نیٹ پہ اچھا سا ملا، اس کا نام ہے بعید نما، عربی میں ٹیلی ویژن کو کہا جاتا ہے۔ 2 جون 1945 کو ہالی ووڈ کے ایک نائی کی یوم پیدائش۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ بال سنوارتے فلموں میں پیسے لگانے لگا اور ہالی ووڈ کی فلموں کا پروڈیوسر بن گیا۔ پاکستان میں اگر گجر فلمیں پروڈیوس کرتے ہیں تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ہالی ووڈ میں نئی فلمیں بنانے لگیں تو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے ایک ہیئر ڈریسر فلم پروڈیوسر بن گیا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی گجروں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے سال میں 2-1 فلمیں بن جاتی ہیں۔ 2 جون 1982 چودھری فضل الہی کی وفات کا دن ہے۔ چودھری صاحب کی پیدائش کا دن 1 جنوری ہے۔ پاکستان کے 5ویں صدر تھے۔ اس وقت پرائم منسٹر جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ چودھری فضل الہی صاحب کا تعلق گجرات سے تھا۔ علی گڑھ اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کیا۔ ڈگری اصلی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک اور ڈگری لا میں پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، 1925-27 کے قریب۔ چودھری فضل الہی صاحب نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور اپنے علاقے میں گجرات میں مسلم لیگ کے صدر رہے۔ 14 اگست 1973 سے 16 سپٹمبر 1978 تک صدر پاکستان رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے انہیں ہٹایا اور خود صدر بن گئے۔ چودھری فضل الہی صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ یہ پیریڈ کوئی 1 سال کا ہے، پھر آپ کو صدر بنا دیا گیا اور صاحبزادہ فاروق علی کو اسپیکر بنا دیا گیا۔ آپ نے 2 جون کو وفات پائی۔ چودھری فضل الہی کا وفات کا دن ہے۔ چودھری صاحب شریف آدمی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو جہاں کہتے یہ وہاں بیٹھ جاتے، جہاں انہیں کھڑا کرتے انہیں یہ کھڑے ہو جاتے۔ انہیں اسپیکر بھی بنایا گیا، قومی اسمبلی کا صدر بھی بنایا گیا، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو تھے جو بھی عہدہ چھوڑتے تھے وہاں ان کو لا دیتے۔ پہلے وہ اسپیکر ہوتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود صدر بن گئے، ان کو بنا دیا۔ وہ پرائم منسٹر تھے، ان کو صدر بنا دیا۔ تو اس طرح سے مختلف جگہوں پہ چودھری صاحب بہت ہی شرافت سے کام کرتے رہے۔ 2 جون 2009 ایک فینٹیسی رائٹر کی وفات کا دن بھی ہے۔ نام ہے اس کا ڈیوڈ ایڈنگز۔
ایک سیریز ہے جس کا نام ہے بیلگریڈ، بہت ہی مقبول ہوئی، 5 کتابوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، ما فوق الفطرت کہانی ہے، جیسے آج کل کی معروف کہانی ہے ہیری پوٹر، اس میں بھی اسی طرح کا ایک نوجوان ہے۔ یہ زمانہ ہے 80s کا، بہت ہی مقبول رہی اور فینٹیسی رائٹر کے طور پہ دنیا بھر میں جو ہے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں طلسم ہوشربا ایک کلاسک ہے جس کے کردار امیر حمزہ اور عمرو عیار بہت ہی معروف ہیں، لیکن ابھی تک کسی ہالی ووڈ کی نظر جو ہے وہ اس پہ نہیں پڑی۔ اور یہ تھا جی آج۔